أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له. یہ جو نصاب آپ پڑھ رہے ہیں 2 سالہ تربیتی کورس، اس نصاب کا ایک حصہ ہے جھاڑ پھونک کا بیان. اس نصاب کے اندر اس لیے داخل کیا گیا ہے چونکہ نصاب 2 سالہ تربیتی کورس لڑکیوں کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس لیے عموماً عقائد کے اعتبار سے عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اور جب کوئی مسئلہ آتا ہے، بیماری لمبی پڑ جاتی ہے، تو عموماً ڈاکٹروں کو چھوڑ کر اب عاملوں کے پاس، داغے گنڈے والوں کے پاس چلی جاتی ہیں، جس سے ان کے عقائد خراب ہوتے ہیں. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2 سالہ تربیتی کورس کے اندر یہ جھاڑ پھونک کو شامل کیا گیا ہے. جھاڑ پھونک کا بیان آپ کا شروع ہو رہا ہے. ہم ہر ہفتے ہر جمعرات کو یہ سبق پڑھایا کریں گے، تو آپ یہ سبق ہر جمعرات کو سنیں گے. تو اب سے یہ سبق شروع کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. جس طرح بیماری کا علاج دوا دارو سے ہوتا ہے، اسی طرح بعض موقع پر جھاڑ پھونک سے بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. بعض جاہل عورتیں بچوں کی بیماری میں یا اولاد ہونے کی آرزو میں ایسی ڈاواڈول ہو جاتی ہیں کہ خلاف شرع کام کرنے لگتی ہیں. کہیں فال کھلواتی ہیں، کہیں چڑھاوے چڑھاتی ہیں، کہیں واہی تباہی منتیں مانتی ہیں، کہیں کسی کو ہاتھ دکھاتی ہیں. بددین اور ٹھگ لوگوں سے تعویذ گنڈے یا جھاڑ پھونک کراتی ہیں. بلکہ بعض جاہل تو ایسے وقت میں سیتلا بھوانی تک کو پوجنے لگتے ہیں، جس سے دین بھی خراب ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے. بلکہ بعض باتوں سے تو آدمی کافر مشرک ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسے لوگ کچھ روپے یا پیسے یا کپڑا اور غلہ یا مرغا اور بکرا وغیرہ بھی وصول کر لیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے لوگوں کے پاس عورتوں کے آنے جانے یا بات چیت کرنے سے ان کی نیت بگڑ جاتی ہے اور آبرو کے لالے پڑ جاتے ہیں. غرض ہر طرح کا نقصان ہے، اور پھر بھی ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس لیے جھاڑ پھونک کے کسی قدر ایسے طریقے سمجھ لینے چاہیے جو ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو، تاکہ خدا تعالیٰ کے نام کی برکت سے شفا ہو اور دین بھی بچا رہے اور مال اور آبرو کا نقصان بھی نہ ہو. دیکھیے، جادو لفظ سحر قرآن مجید کی مختلف آیات میں کم و بیش 60 مرتبہ استعمال ہوا ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جادو 7 ہلاک کرنے والی اشیاء میں سے ایک ہے، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. جادو کرنا اور کالے علم کے ذریعے جنات کا تعاون حاصل کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا شریعت اسلامیہ کی روح سے محض کبیرہ گناہ ہی نہیں، بلکہ ایسا مذموم فعل ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کیونکہ بعض صفری عمل کرنے والے، کالا جادو کرنے والے، وہ کفر تک کر بیٹھتے ہیں اور وہ جنات کا تعاون حاصل کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. جادو، جنات اور نظر بد سے تعلق رکھنے والی بیماریوں کے علاج کے لیے کتاب و سنت کے بیان کردہ طریقوں سے ہٹ کر بے شمار لوگ شیطانی، سفلی اور طلسماتی کرشموں کے ذریعے ایسے مریضوں کا علاج کرتے نظر آتے ہیں جن کی اکثریت تو محض وہم و خیال کے زیر اثر خود کو مریض سمجھتی ہے. جادو کا موضوع ان اہم موضوعات میں سے جن کا بحث و تحقیق و تصنیف و تعریف کے ذریعے تعاقب کرنا علماء کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جادو عملی طور پر ہمارے معاشرے میں بھرپور انداز سے موجود ہے، اور جادوگر چند روپوں کے بدلے دن رات فساد پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں، جنہیں وہ کمزور ایمان والے اور کینہ پرور لوگوں سے وصول کرتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں جادو کے عذاب میں مبتلا دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں. لہذا علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظر بد، جادو کے خطرے اور اس کے نقصانات کے متعلق لوگوں کو خبردار کریں اور اس کا شرعی طریقے سے علاج کریں، تاکہ لوگ اس کے طور اور علاج کے لیے نام و نہاد جادوگروں اور عاملوں کی طرف رخ نہ کریں. جادو کی علامتیں. جادو کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، جادو اور اس کے برے اثرات سے نجات کیسے پائیں، آئندہ جادو سے حفاظت رہے اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کے لیے چند ضروری باتیں جاننا بھی ضروری ہے.
دیکھیے، اولاً کسی دیندار پابند شرع عامل کو دکھایا جائے۔ جس طرح مرض کی علامت ہوتی ہے اسی طرح سحر کی بھی علامات ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر ماہرین فن کو سحر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جادو کے اثر سے انسان کے صحت متاثر ہوتی ہے اور بسا اوقات جان بھی چلی جاتی ہے۔ جمہور علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ سحر کی تاثیر سے شے کی حقیقت بھی بدل سکتی ہے۔ موطا امام مالک میں حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جو جمہور کی دلیل ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، کچھ کلمات ہیں جن کو اگر میں نہ پڑھتا تو یہود مجھے گدھا بنا دیتے۔ اگر کوئی شخص سحر سے متاثر ہے تو وہ کسی دیندار پابند شرع عامل سے ملے اور علاج کے لیے وہ جو عمل تجویز کریں اس کو کرتا رہے، اور اگر متاثر تو نہیں لیکن آئندہ محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات جو دفع سحر میں مؤثر ہیں ان کو صبح شام پڑھ لینا چاہیے۔ ان آیات کو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منزل کی شکل میں جمع کر دیا ہے جسے بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حرمت پر تمام ائمہ کا اجماع ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ سحر کرتا ہے تو اس سے دور رہے اور اس کے ضرر سے بچنے کے لیے ممکنہ کوشش کرے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کو قاضی کے سامنے پیش کرے۔ يصلون على النبي يا